اب میں ملتمس ہوں جناب علامہ ظہیر ذیشان جعفری صاحب سے کہ وہ ممبر پہ آئیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ درود محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا افضل الاولین و اشرف الآخرین الرسول المسدد محمود الاحمد خاتم الاحمد بالزہراء محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب الحمید وہو اصدق القائلین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ حقیقی وارث کے ظہور و سلامتی کے لیے صلوات سارے پڑھیں۔ انتہائی واجب الاحترام عزاداران رئیس کربلا و سوگواران اسیران کربلا، سب سے پہلے تو میری دعا ہے کہ مالک صف عزا میرے وقت کی حجت مالک قائم جلدی ظہور فرمائے، اور دور نزدیک سے جتنے عزت دار عزادار اس صف عزا پہ آئے ہو، مالک آپ سب کی حوائج شرعیہ پورا فرمائے۔ اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جائے؟ میرے بزرگوں دوستو، آج کے دن کوئی بندہ آج کے دن کے تعارف ایسا نہیں کہ جسے تعارف نہ ہو۔ آج 13 صفر المظفر ہے، آج مخدومہ جناب سکینہ صلوات اللہ علیہا کا یوم شہادت ہے، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنی انتہائی کم علمی بساط و اوقات کے مطابق اس مخدومہ پہ گفتگو کروں سرکار، اگر آپ کا ذہن تیار ہے، کیونکہ بسم اللہ جی میرے ویر تشریف فرما ہیں۔ یاد رکھو کچھ موضوعات انتہائی مشکل ہیں، جناب سکینہ کا موضوع بھی ان مشکل مضامین میں سے ایک مضمون ہے، تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس مخدومہ کے ہی فضائل پڑھوں سرکار۔ قرآن مقدس میں بھائی دعا ضرور کرنی ہے، قرآن مقدس میں 6 مرتبہ لفظ سکینہ آیا ہے۔ لفظ سکینہ، پہلے ایک بات ذہن میں رکھو کہ سکینہ نام نہیں لقب ہے۔ ہلکا سا تعارف، کیونکہ جس ہستی کا دن منا رہے ہیں تو عالم دین کا تو تعلق ہے نا کہ وہ اس بی بی کا تعارف کروائے، کیونکہ ہماری مجلس روایتی مجلس نہ ہو، کوئی اس میں کوئی ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے، ہماری معرفت میں اضافہ ہو۔ ذہن آپ کا تیار ہے سرکار؟ آج میں ایک فرمان مولا رضا ابھی گاڑی میں پڑھ رہا تھا، مولا فرماتے کہ جب مجلس عزا میں آتے ہو تو صف عزا پہ ہاتھ رکھ کے، باقاعدہ دونوں ہاتھ مولا رضا فرماتے کہ صف عزا پہ رکھ کے اپنے ماتھے پہ لگایا کرو، چہرے پہ ملا کرو۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا اس کی کیا وجہ ہے؟ مولا فرماتے ہیں تجھے پتہ ہی نہیں کہ کس معصوم کے قدموں پہ تیرا ہاتھ آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ذہن تیار ہے سرکار؟ تو میں اسی نیت پہ مجلس عزا سے خطاب کیا کرتا ہوں۔ قبلہ سکینہ نام نہیں لقب ہے، بی بی کا نام ہے فاطمہ، کیونکہ امام حسین کی جتنی بیٹیاں ہیں نام فاطمہ ہے، جتنے بیٹے ہیں نام علی ہے۔ جناب سکینہ کی والدہ کا تعارف، والد گرامی تو امام حسین علیہ السلام ہے، جن کا تعارف ہم 1400 سال سے سنتے بھی آ رہے ہیں، پڑھتے بھی آ رہے ہیں کہ حسین کس شخصیت کا نام ہے۔ اور یاد رکھو
چلو میں اسی بات کو لے کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ بلا عرب جو جس دور میں جو نبی آیا، جو علم اس دور میں زیادہ تھا، نبی اس کا ماہر بن کے آیا ہے۔ جو علم چیمہ صاحب جس دور میں زیادہ علم ہوتا تھا، وہ نبی اس علم کا ماہر بن کے آتا۔ یعنی جناب موسیٰ کے دور میں بابا جی جادو کا علم زیادہ تھا، اللہ نے موسیٰ کے عصا کو معجزہ بنا دیا۔ قبلہ جناب عیسیٰ کے دور میں حکمت زیادہ تھی، بات بوجھ تو نہیں بن رہا سکا، درود بر عظمت آل محمد صلوات اللہ، تاکہ میں آپ کے چہرے کی زیارت کر سکوں، آپ کو پریشانی نہ ہو۔ میرے بزرگوں دوستو، جناب عیسیٰ کے دور میں حکمت زیادہ تھی، یعنی ڈاکٹریٹ میڈیکل زیادہ تھا۔ اللہ کے نبی عیسیٰ اس دور کے علم کا معجز نما بن کے آیا۔ یعنی جتنے بھی حکیم تھے، میری خوش قسمتی ہے آج کل روش ہے کہ مولویوں کو ویسے ہی زیادہ بزرگ سن رہے ہیں، حالانکہ کام یہ جوانوں کا ہے مولوی سننا، تاکہ کوئی بات بھی عقل میں آ جائے۔ لیکن میں لفظ جلدی میں کہنا چاہ رہا ہوں، یاد رکھ جتنے بھی حکیم تھے وہ بیمار کو ٹھیک کرتے تھے، عیسیٰ ایسا حکیم بن کے آیا جو مردے کو زندگی عطا کر رہا تھا۔ اللہ ان ہاتھوں پہ رحم کرے، یا اللہ ان ہاتھوں پہ رحم کرے۔ بہترین آپ کا ماحول بن گیا، خوبصورت آپ کا ذہن تیار ہے۔ یعنی جو جس دور میں نبی آتا تھا وہ اس دور کے علم کا ماہر بن کے آتا تھا۔ میرے نبی کے دور میں شاعر زیادہ تھے، بندے شاہ جی کلام پہ ماہر زیادہ تھے، شاعر زیادہ تھے۔ اب ایسے ایسے شاعر تھے کہ مکے میں ایسے ایسے میلے ہوتے تھے جس میں شاعر اپنا کلام لکھتے تھے اور اپنا کلام جو ہے وہ کعبے کی دیواروں پہ لگا دیتے تھے کہ کوئی اب اس سے بہتر لکھے گا، کوئی اس سے بہتر لکھے گا تو سامنے دیوار پہ لگائے تاکہ ہم اس کلام کو تسلیم کریں۔ سید جو میں نے پڑھا ہے کہ ایک میلہ ہوا، 7 شعراء نے کلام اپنے کعبے کی دیوار پہ چسپا کیے، ادھر 7 شعراء نے اپنا کلام کعبے کی دیوار پہ جو چسپا کیا نا، آواز خالی کہی، مصطفیٰ ایک آیت تو بھی کعبے پہ چسپا کر دے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ جی، بڑا ہی خوبصورت ماحول ہے۔ چچا جی دعا ضرور کرنی ہے، مالک آپ کا سایہ قائم رکھے۔ میرے بزرگوں دوستو، جب کہا نا کہ ایک آیت تو بھی کعبے پہ لکھ دے، وہ آیت کیا تھی؟ علماء میرے سامنے موجود ہیں، وہ آیت یہ تھی کہ لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتینک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ ادھر کہا یہ جاتا ہے کہ میرے نبی نے یہ قرآن کی آیت جو ہے وہ سورت لکھوا کے کعبے پہ چسپاں کی، رات پڑی، قبلہ کئی شاعرائے اپنا کلام دیکھتے گئے، پھاڑتے گئے کہ قرآن کے مقابلے میں، اللہ اکبر، اس کلام کے مقابلے میں میرا کلام کیا ہے؟ مرزا صاحب یہ بہت بڑا جگر ہے کہ بندہ تسلیم کر جائے کہ میں اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ نہیں جو لفظوں کے خریدار ہو، آتے گئے اپنا کلام پھاڑ کے پھینکتے گئے، آتے گئے اپنا کلام پھاڑ کے پھینکتے گئے۔ علم عباس میں میرا ہاتھ ہے۔ اس کے بعد 3 شعراء کرام نے اپنے کلام سے توبہ کر لی کہ آئندہ ہم شاعر شعر لکھیں گے ہی نہیں۔ ایک شاعر نے اپنا کلام پھاڑا بھی، نیچے اس کلام پہ جو انا اعطینک الکوثر لکھی تھی اس کے نیچے ایک جملہ لکھ گیا، ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں۔ اللہ اکبر، ما ھذا کلام البشر، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں۔ اپنا کلام پھاڑا بھی، نیچے یہ بھی لکھ گیا کہ جو شاعر نے، جس نے یہ لکھا، اس نے صبح اٹھ کے کلمہ بھی پڑھا۔ اللہ متوجہ ہیں سرکار میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اس نے یہ کلمہ بھی پڑھا، اور اللہ گواہ ہے اس شاعر نے کلمہ پڑھا، اس شاعر کو میرے نبی نے یمن بھیج دیا کہ اب تو تجارت کے لیے یمن رہا کر۔ الحمدللہ جو روز کے خطیب ہیں وہ میری جملہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کہاں سے شروع کر رہا ہوں، کہ پڑھنا میں نے سیدہ سکینہ ہی ہے۔
اللہ نے اس شاعر کو 2 بیٹیاں عطا کی. ایک کا نام شہر بانو رکھا گیا, ایک کا نام شاہ زنان رکھا گیا. توجہ فرما رہے ہیں میں کس رخ سے موڑ رہا ہوں بات. شاہ زنان قبلہ یہ مدینے آئے, اس نے آ کے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے میں اپنا مال بھی کسی شریف کو عطا کروں, میرے پاس بہت بڑا مال ہے, میرا دل کر رہا ہے میں کسی شریف کو اپنا مال عطا کروں, میرا دل کر رہا ہے مجھے بتایا جائے کہ نبی کا وارث کون ہے. ایک لمبی بحث ہے لیکن چونکہ میرے پاس بھی وقت محدود ہے میں نے آگے بڑھنا ہے. میرے بزرگوں دوستو, جب کہا نا کہ نبی کا وارث کون ہے, وہ شخصیت سامنے آئی جو خود ساختہ نبی کے ممبر پہ بیٹھے تھے. زیادہ میں اس میں طوالت نہیں کروں گا. خود ساختہ نبی کے ممبر پہ بیٹھے تھے, انہوں نے قبلہ سامنے آ کے کہا چند سوال میرے ہیں, سوال میرے ہیں تو بتا دے, یہ تجھے مال بھی دوں گا کیونکہ جب نبی نے مجھے بھیجا تھا, اگر آپ کو بات یاد ہو تو جب نبی نے مجھے یمن بھیجا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے بعد جب تو آئے گا تجھے ڈھونڈنا پڑے گا کہ میرا وارث کون ہے, اس سے یہ سوال بھی کرنا, اگر تجھے میرا وارث ملے اسے علم بھی دینا, اسے مال بھی دینا اور اپنی بیٹیاں بھی اس کے سپرد کر کے جانا. اللہ اکبر. اسے اپنی بیٹیاں بھی سپرد کرنا. لمبی بات نہیں کرتا قبلہ, انہوں نے ان سے شخصیت سے سوال کیا. سوال کہاں آنے تھے, جواب کہاں آنے تھے. میرے بزرگوں دوستو, بات چلتی چلتی میرے علی تک پہنچی, بات چلتی چلتی میرے علی تک پہنچی. دیکھ کے کہتے جی نبی کے وارث آپ ہیں. اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے, جب کہا نا نبی کے وارث آپ ہیں, علی مسکرا کے فرماتے جب نبی نے تجھے یمن بھیجا تھا میں اس وقت کا گواہ ہوں. نہیں یہ جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں, میں اس وقت کا بھی گواہ ہوں. علی فرماتے ہیں اور وہ بیٹیاں کہاں ہیں. اللہ اکبر. میرے بزرگوں دوستو, یہ 2 روایتیں, ایک یہ کہ مولا علی کے دور میں, ایک روایت ہے کہ امیر حسن کے دور میں جب بیٹیاں سامنے آئیں, مولا حسن فرماتے اس بیٹی کا نام کیا ہے. کہا جی اس کا نام ہے شاہ زنان. شاہ زنان, اس بیٹی کا نام ہے شاہ زنان. امیر حسن فرماتے یہ نام غلط ہے, تمام عورتوں کی سردار, تمام عورتوں کی سردار. حسن امیر فرماتے ہیں کائنات میں یہ نام ہے تو صرف میری اماں کے لیے. مالک ان ہاتھوں پہ رحم کرے یار, یہ نام ہے تو صرف میری اماں کے لیے. حسن امیر فرماتے ہیں آج کے بعد میں اس بچی کا نام شہر بانو رکھتا ہوں, میں اس بچی کا نام رباب رکھتا ہوں. شہر بانو کا نام بھی مولا امیر نے رکھا تھا, اس بی بی کا نام بھی مولا حسن نے رکھا کہ میں اس کا نام رباب رکھتا ہوں. رباب کا کیا مطلب ہے, رباب کا کیا معنی ہے. رباب تثنیہ کا جملہ ہے, 2 پالنے والوں کی ماں, ام رباب, 2 پالنے والوں کی ماں. قبلہ اللہ نے اس بی بی کو ایک بیٹی عطا کی جن کا نام فاطمہ تھا, لقب جن کا سکینہ تھا. ایسی مجلسیں سننا تھوڑا مشکل کام ہے کیونکہ ہم اور انداز کی مجلسیں سننے پہ, ہمارا ذہن اور انداز کی مجلسیں سننے پہ ہوتا ہے. قبلہ میرے حسین نے اس بی بی کا لقب رکھا سکینہ. نام ان بھی مخدومہ کا بھی فاطمہ ہے, اور لفظ سکینہ قرآن میں 6 مرتبہ آیا ہے. لفظ سکینہ قرآن میں 6 مرتبہ آیا ہے. متوجہ ہے سرکار, لفظ سکینہ قرآن میں 6 مرتبہ آیا ہے. قبلہ ایک سورہ بقرہ میں تابوت سکینہ, 3 مرتبہ سورہ فتح میں ہے,
یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، یہ بھی سورہ فتح میں ہے اور اس پہ الف لام لگا ہوئے. اللہ کہہ رہے ہو والذی انزل السکینۃ فی قلوب المومنین، اللہ وہ ہے جس نے ایک خاص سکینہ کو نازل کیا مومنین کے دلوں پر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے جس نے ایک خاص سکینہ کو نازل کیا مومنین کے دلوں پر. کیوں؟ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ وہ خاص سکینہ اس کے ایمان کے ساتھ ایمان میں اضافہ کر دے. اللہ اکبر. لقب ہے سکینہ کہ میں نے ایک خاص سکینہ کو نازل کیا، کیونکہ میں نے کہا حسین نے ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، ہر بیٹے کا نام علی رکھا. کیوں؟ حسین فرماتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے 1000 بیٹا بھی عطا کرے نام علی ہی رکھوں گا. اللہ اکبر. اگر اللہ مجھے 1000 بیٹا بھی عطا کرے نام علی ہی رکھوں گا. کیوں؟ حسین چاہتا ہے میرے گھر سے علی علی کی صدا بلند رہے. حیدری. لطف آ رہا ہے سرکار. حسین نے لقب رکھا سکینہ کہ یہ میری تسکین ہے، کیونکہ ہر بیٹی کا نام فاطمہ. آگے القابات ہیں، کوئی فاطمہ کبریٰ ہے، کوئی فاطمہ صغریٰ ہے، کوئی فاطمہ سکینہ ہے. ان کا لقب رکھا سکینہ. اور یاد رکھو حجت کے ہاں رشتے نہیں ہوتے. بات میں لمبی بالکل نہیں کرنا چاہ رہا. حجت کے ہاں رشتے نہیں ہوتے. حجت کا کسی سے تعلق نہیں ہوتا، بلکہ حجت کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے. بات میں بڑی سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں کہ بلا حجت کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے تو جو جتنا جتنا اللہ کے قریب ہے حجت اسے اتنا اتنا قریب کر لیتی ہے. اللہ اکبر. حجت اسے اتنا اتنا قریب کرتی ہے. آپ مجھے دلیل پوچھو تو میں دلیل عرض کرتا ہوں. نوح کا سگا بیٹا ہے، اللہ کا قریبی نہیں. نہیں آپ لطف نہیں لے رہے سرکار. بابا دعا ضرور کرنی ہے. نوح کا سگا بیٹا ہے، اللہ کا نافرمان ہے. اللہ کا نافرمان ہوا. اللہ نے کہا لیسا من اہلک، یہ تیرا ہے ہی نہیں، یہ تیرا ہے ہی نہیں. قبلہ آدم کا پہلا بیٹا. توجہ ہے سرکار. آدم کا بہت بڑا بیٹا ہے. جب پر بندے چپ کر گئے ہیں، یاد رکھو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مومنین جب پریشان ہوتے ہیں تو پھر مجھے پوچھنا پڑتا ہے خیر ہے، کیونکہ یاد رکھو انسان میں اور جانور میں یہ فرق ہے کہ بندہ پریشان ہو جانور گزرتا ہے پوچھتا ہی نہیں. کوئی مومن بھائی زامن جی کوئی انسان پریشان ہو تو جو انسان گزرتا ہے وہ پوچھتا ہے خیریت ہے. تو میں آپ کو بالکل آپ کا ذہن فریش ہے تو میں جملے کے قریب آ گیا ہوں. یاد رکھو حجت کے ہاں رشتے نہیں ہوتے. کائنات کا پہلا بیٹا ہے. آدم پہلا شوہر ہے، پہلا بیٹا نہیں. آدم کائنات کا پہلا شوہر ہے. آدم کائنات کا پہلا بیٹا نہیں. زمین کا پہلا بیٹا ہے قابیل، اللہ کا نافرمان ہے. حجت کے ہاں رشتے نہیں ہوتے. کائنات کا پہلا بیٹا ہے اور بڑا بیٹا ہے. بڑی چیزیں ہیں جو بڑے بیٹے پہ واجب ہوتی ہیں. بڑی چیزیں ہیں جو بڑے بیٹے پہ واجب. اب بڑا بیٹا ہے، کائنات کا پہلا بیٹا ہے. اللہ کہتے ہیں اس پہ بھی لعنت. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ نوح کا سگا بیٹا، اللہ کہتا ہے یہ تیرا ہے ہی نہیں. حجت کے ہاں رشتے نہیں ہوتے. اب حجت کسی کو نام دے یا اپنے لیے نام منتخب کرے، بابا جی جتنے معنی اس نام میں پائے جاتے ہیں وہ اس شخصیت میں ہونے چاہیے. کیونکہ ہم میں اور حجت میں فرق ہے.
अखों दिसे ना ते ना नूर परी। हम तो नाम रख देते हैं, को बंदा जाहिल मुतलिक हो तो ना दिल चे तो आलम दीन रखे हो। अक्सर नाम मेरे माशरे में मोहम्मद आलिम, तवज्जो है जी, फलां फलां फलां। बहरहाल मैं लंबी बहस नहीं करता, लेकिन क्यों हम रख देते हैं। अब बड़े कम ऐसे माशरे में देखे गए हैं कि हमारे नाम रखे हुए वाकई इसम व मुसम्मा हो जाए, कि जैसा नाम हो, तवज्जो नहीं फरमा रहे सरकार, जैसा नाम हो वैसी शख्सियत बन जाए। ये तो अल्लाह करम करे तो ऐसा हो जाए। लेकिन याद रखो, बड़े नाम ऐसे हैं, नाम अच्छे हैं, अगर मैं मिसालें दूं तो रात पड़ सकती है। यानी हम नाम रखते अपनी अक्लों के मुताबिक, लेकिन याद रख, जो हुज्जत किसी को नाम देता है या अपने लिए मुंतखब करता है, जितने माने उसमें हैं वो सारे शख्सियत में पाए जाने चाहिए। अल्लाहु अकबर। ज़हन में बात याद हो रही है सरकार? हुसैन ने कहा ये है मेरी सकीना, जितने माने सकीना के हैं। अल्लाहु अकबर। नहीं, बंदे चुप कर गए हैं। कुरान की इज्जत की कसम है, इस घराने में फजीलतों का एतबार उम्र नहीं होता। नहीं, चंद बंदे परेशान होकर मुझे सुन रहे हैं यार। फजीलतों का एतबार, और याद रख, फजीलतों का मेयार उम्र नहीं। अगर उम्र मेयार होता तो 2500 साल वाला नूह नबी सैयदुल अंबिया होता, 63 बरस वाला मुस्तफ़ा सैयदुल अंबिया ना होता। यहां मेयार उम्र नहीं। चलो एक मिसाल दे देता हूं ताकि हर बंदे के दिल में मेरी बात उतर जाए। दिल पे जुमला लिखो। मेरे अली फरमाते हैं, अना यासूबुद्दीन, मैं दीन का यासूब हूं। अना यासूबुद्दीन, मैं दीन का यासूब हूं। ये बड़ा नहजुल बलागा उठाओ तो मेरे मौला का एक पूरा खुतबा है। मौला से पूछा गया, मौला मैं यासूब, मौला ये यासूब क्या है? मैं अपने लफ्ज़ एक लफ्ज़ भी नहीं कहना चाह रहा, जो मेरे मासूम ने फरमाया मैं यासूब। मौला ये यासूब क्या है? मौला फरमाते हैं, ये शहद की मक्खियों का सरदार होता है। यासूब जो है वो शहद की मक्खियों का सरदार होता है। ज़हन तैयार है सरकार? वो शहद की मक्खियों का, बिस्मिल्लाह सैयद, वो शहद की मक्खियों का सरदार होता है। और याद रख, मेरे मासूम फरमाते हैं कि ये दरवाजे पे खड़ा रहता है। और अली फरमाते आना यासूबुद्दीन, मैं दीन का यासूब हूं। इसका मतलब ये है यासूब का ताल्लुक दरवाजे से है। अल्लाह अकबर। यार जुमला जाया ना करो। अब यासूब का ताल्लुक दरवाजे से है। जो समझ रहे हैं उन्हें मैं सलाम कर रहा हूं। अली फरमाते कि ये रिज़्क रोटी के लिए निकलती हैं। जब मक्खियां रिज़्क रोटी के लिए निकलती हैं, ये दरवाजे पे बैठा रहता है। ये रिज़्क रोटी के लिए निकलती हैं, ये दरवाजे पे बैठा रहता है। जब दरवाजे पे बैठते हैं, जब मक्खियां, तवज्जो है सरकार, जब मक्खियां वापस पलटती हैं, ये दरवाजे पे खड़ा रहता है। और मैं एक एक बंदे का चेहरा वेख के जुमला आखना है। मासूम अली फरमाते हैं कि ये दरवाजे पे खड़ा रहता है। जब मक्खियां वापस पलटती हैं, ये सब के मुंह सूंघता है। हराम खाया के आई है तो काट देता है। अल्लाह इन हाथों पे रहम करे यार। अगर हराम खा के आई है तो काट देता है, अगर हलाल खा के आई है तो अंदर भेज देता है। अली फरमाते हैं वो मक्खियों का यासूब है। अना यासूबुद्दीन, मैं दीन का यासूब हूं। वो शहद की मक्खियों के छते के दरवाजे पे खड़ा रहता है, मैं अली जन्नत के दरवाजे पे खड़ा होऊंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हैदरी, मालिक इज्जतों में इजाफा करेगा। ज़हन तैयार हो गए? मेरे अली फरमाते वो शहद के छते के दरवाजे पे खड़ा रहता है, मैं जन्नत के दरवाजे पे खड़ा होऊंगा। अगला जुमला अली का बड़ा कीमती है। 13 सफर मैं एक तोहफा दे के जा रहा हूं। मेरे अली फरमाते हैं कि शहद का यासूब जो है वो मुंह सूंघता है, मैं अली पेशानियां चेक करूंगा।
اللہ اکبر. اس کی توجیہ نہ میری اوقات ہے نہ کبھی ممبر پہ تفسیر بالرائے کی ہے، جو مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ نے فرمایا ہے. وہ فرماتے دو توجیہ ہیں، ایک علی چیک کرتے حلالی ہے کہ حرامی، دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ ماتھے چیک کرے گا مجھے مان کے سجدہ بھی کرتا رہا ہے کہ نہیں. علی دروازے پہ کھڑا ہونا، توجہ ہے سرکار. اور یاد رکھ یعنی جتنے یعصوب کے معنی ہیں وہ سارے علی میں موجود ہیں. حسین فرماتے یہ ہے میری سکینہ. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ یہ ہے میری سکینہ. کیا مطلب؟ تسکین پہنچانے والی. پنڈال اٹھ کے داد دے، تیری داد تھوڑی ہے، میرے جملے کا وزن زیادہ ہے، کتنی داد دے، تیرے ضمیر پہ فیصلہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. یاد رکھ جو نفس مطمئنہ کی تسکین بن جائے، اللہ اکبر، جو ہے ہی نفس مطمئنہ، جو اس کی تسکین بن جائے اسے سکینہ کہا جاتا ہے. میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. یاد رکھ سکینہ. آؤ تفسیر سکینہ پڑھتے. پریشان تو نہیں ہو رہے سب؟ تفسیر سکینہ میں معصوم امام محمد باقر فرماتے ہیں جس کو کسی قسم کی بھی پریشانی ہو، میرے جملے کی بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے، میں تفسیر دکھانے پہ اس پوزیشن میں ہوں، قرآن کی عزت کی قسم ہے، جتنی روایت پڑھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، سنی سنائی نہیں. معصوم باقر سے پوچھا گیا مولا یہ سکینہ کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہو ول ایمان، ایمان کا دوسرا نام سکینہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایمان کا دوسرا نام سکینہ ہے. توفہ جی مولا رضا بادشاہ سے پوچھا گیا مولا یہ سکینہ کیا ہے؟ معصوم رضا فرماتے ہو ریح طیبۃ من الجنت، یہ جنت سے نکلنے والی ایک ہوا ہے. اللہ اکبر. یہ جنت سے نکلنے والی ایک ہوا ہے. اور جب ابراہیم بنیاد کعبہ بنا رہا تھا یہ بی بی وہاں دیکھ رہی تھی. اللہ اکبر. حسین فرماتے یہ ہے میری سکینہ. آخری لفظ اور اسی پہ سلام. یاد رکھ حسین فرماتے یہ کوئی منصب ہے جناب سکینہ کا. ایک شعر ہر ذاکر ہر مولوی نے پڑھا. مولا حسین فرماتے مجھے وہ گھر ہی اچھا نہیں لگتا. اللہ اکبر. مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں سکینہ نہ ہو. ایک انصاف سے بات بتاؤ، حجت کے ہاں میں نے کہا پہلے رشتے نہیں ہوتے، حجت کے رشتے نہیں ہوتے. حجت کا رشتہ اللہ سے ہے. جو جتنا اللہ کے قریب ہے، سگا بیٹا ہو، اللہ کا نافرمان ہو، اسے منیت سے نکال دیتے ہیں. سلمان توحید پرست مل جائے اسے منا اہل البیت بنا لیتے ہیں، اسے منا اہل البیت بنا لیتے ہیں. حسین نے یہ جو جملہ کہا کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں سکینہ نہ ہو، اگر یہ بیٹی سمجھ کے کہا تو حسین عادل نہیں رہتے. ایک منزل تک میں لانا چاہ رہا تھا. کیوں کہ بیٹیاں تو ساری ایک جیسی ہیں، پیاری بیٹیاں تو سب سے پیار کرنا چاہیے. حسین نے سکینہ کے بارے میں کیوں کہا؟ قرآن کی عزت کی قسم ہے، جو قبلہ آغا خمینی نے اس کی تفسیر لکھی ہے، میرے کروڑ سلام ہیں ایسے عارف شخصیت علماء پہ. آغا خمینی سرکار فرماتے یاد رکھ یعقوب کے لیے لازم ہے کہ وہ یوسف سے علیحدہ محبت رکھے. اللہ اکبر. حالانکہ بیٹے تو باقی بھی یعقوب کے تھے، لیکن یوسف سے علیحدہ محبت اس لیے تھی کیونکہ یوسف یعقوب کی طرح کی حجت تھی. یوسف یعقوب کی طرح کی حجت تھی.
کوئی خاص مقام ہے سکینہ کہ حسین کہہ رہے کہ مجھے وہ گھر ہی اچھا نہیں لگتا جس میں سکینہ نہ ہو. آغا کشمیری فرماتے اس گھر سے مراد دیواروں والا گھر نہیں، اس گھر سے مراد دل ہے. اللہ اکبر. اب آیت کا ترجمہ سنو اور سلام. ہو والذی انزل السکینۃ فی قلوب المومنین، اللہ وہ ہے جس نے مومنین کے دلوں میں ایک خاص سکینہ کو نازل کیا. لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ ایمان میں اضافہ ہو جائے. اب شیعہ کو ہم تو سمجھانے والی بات ہے کہ کل ایمان کون ہے. کل ایمان یار ہن شیعہ میں یہ بھی گل میں ہی سمجھانا. کل ایمان ہر بندہ، چلو میرا حافظہ کمزور، میرا حافظہ تھوڑا کمزور ہے، آپ ذرا مجھے، تاکہ مجھے تسلی ہو جائے، کل ایمان کون ہے؟ نہیں وہی ہیں جن پہ آپ کو یقین ہے. مولا علی علیہ السلام ہے. اور یاد رکھ کل میں گنجائش نہیں. نہیں ایک بندہ نمازی بندہ صحیح العقیدہ بندہ ایک داد دے دے میری محنت پوری ہے، باوضو ممبر رسول پہ ہوں. یاد رکھ سکینہ اس ہستی کو کہتے ہیں کہ علی جیسے کل کی موجودگی میں جو ایمان میں گنجائش پیدا کر لے اسے سکینہ کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ، اسے سکینہ کہا جاتا ہے. حسین کو جتنی محبت تھی اس بیٹی سے، یاد رکھو آل محمد کے گھر کے دو شخصیات ایسی گزری ہیں جو آج بھی کڑیوں میں قید ہیں. میرے مزاج سے واقف ہو، نہ کبھی بناوٹ کی ہے نہ مالک کروائے. خلوص کا آنسو ہے. غیرت مند لوگوں، ایک آج کے دن کی وارث، میں شہادت سکینہ نہیں پڑھانا چاہ رہا، نہ میں پڑھوں گا، صرف ایک روایت سن لو. صلاح الدین ایوبی کا دور تھا. بابا حسنی شاہ بادشاہ مخدومہ کی نہر، مخدومہ کی قبر کے پاس سے نہر کھودی گئی. کتاب کا نام انوار خمسہ ہے، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. عزادارو، جب نہر کھودی گئی نا، نہر کا پانی میری مخدومہ کی قبر میں آتا ہے. ایک سید ہے جن کی 4 بیٹیاں ہیں، چھوٹی بیٹی کو مل کے کہتی ہے مرشدزادی اپنے باپ سے کہے یا نہر تبدیل کرو یا میری قبر تبدیل کرو. میری قبر میں پانی آتا ہے، میں علی اصغر کی بہن ہوں. بیٹی نے خواب باپ کو سنایا، باپ نے خواب خیال سمجھا. دوسری بیٹی کو، روایت بڑی چھوٹی پڑھ کے سلام کر جاتا ہوں، دوسری بیٹی کو خواب آیا، خواب خیال سمجھا گیا. دل دکھے مجھے معاف کر دینا. خود اس سید کو مل کے کہتی ہے پہچان میں حسین کی سکینہ آئی ہوں. جب کہا نا پہچان میں حسین کی سکینہ آئی ہوں، اور میری قبر میں پانی آتا ہے. جب کہا نا میری قبر میں پانی آتا ہے، صاحب کتاب لکھتے ہیں 40 سیدزادیوں کا بندوبست کیا گیا. عزاداروں، 40 سیدزادیوں کا بندوبست کرنے کے بعد پردہ لگایا گیا. جملہ ماتم کے قابل ہے، ادھر پردے کا لگنا تھا. عزادارو، تعویذ قبر جو کھولا نا، دل دکھے مجھے معاف کر دینا، اب جو تعویذ قبر کھولا 24 سیدزادیاں ٹکر مار کے مر گئی. جو 16 واپس پلٹی نا، سید رو کے کہتے ہیں آگے منظر کیا ہے، مر کیوں رہی ہو؟ کہتی ہے دعا کر ہم بھی مر جائیں. کہا بہن کیوں کر رہی ہو؟ رو کے کہتی ہے آج مدت بعد حسین کی بیٹی کی قبر کو اکھیڑا ہے. سکینہ کے چہرے پہ تماچوں کے نشان بھی ہے، سکینہ کے ہاتھوں میں رسیاں بھی.
अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन।